الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات ماہ ذوالقعدہ شریف کا یہ آخری جمعہ ہے اور آئندہ جمعہ جب ہوگا تو ماہ ذی الحج شریف کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ ذی الحج اسلامی مہینوں میں سے وہ انتہائی اہم ترین مہینہ ہے کہ جس میں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ یہ تو حج مخصوص لوگ اور ادا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ 2-4 ملین ہی کر سکتے، اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن باقی جو کروڑوں کی تعداد میں تقریباً 2.25 ارب کے قریب جو مسلمان دنیا میں ہیں، وہ اس مہینے میں اور کئی قسم کی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ساتھ خاص فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک عبادت ہے قربانی، کہ آدمی اپنے جانوروں کی اللہ کے رضا کے لیے قربانی اللہ کی راہ میں دے، اور یہ قربانی بھی اسی ماہ ذی الحج ہی کی مخصوص تاریخوں میں ادا ہو سکتی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جو پوری روئے زمین کے مسلمان ادا کریں گے، وہ ہے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی۔ یہ بھی پوری روئے زمین کے مسلمان یہ عید ادا کریں گے اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے انہیں اسلام کی دولت عطا کی، قرآن حکیم کی دولت عطا کی، ایمان کی دولت عطا کی، اس کا شکریہ ہے۔ اور پھر یہ اس بات کا بھی شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پھر انہی عبادات میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ تکبیرات تشریق کہ مخصوص ایام میں جب نماز ادا کی جائے گی تو اس کے بعد بآواز بلند تکبیرات تشریق کہی جائیں، اور یہ بھی عبادات میں سے ایک انتہائی اہم عبادت ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو ضروری عبادات ہیں، قربانی ضروری چیز ہے، اور عید کی ادائیگی یہ بھی ضروری ہے، اور تکبیرات تشریق بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے۔ لیکن بعض عبادات ہیں جو انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اور وہ ضروری تو نہیں ہے تو نفلی ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسے ان 10 دنوں میں آدمی روزہ رکھے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن حکیم کی تلاوت کرے، باقی ذکر اذکار کرے، تو ان دنوں میں تمام قسم کی عبادات کا اجر و ثواب اللہ تعالی
باقی پورے سال کی نسبت سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن مقدس میں 2 راتوں کا ذکر موجود ہے، ایک کا تو صراحتاً، ایک کا کنایتاً ہے، لیکن دنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پھر الگ فرمایا۔ لیلۃ القدر اور شب برات، لیلۃ القدر کا صراحتاً قرآن پاک میں ذکر ہے اور پوری ایک سورت ہے اس پر۔ شب برات کا بھی قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ آج محدثین ان حدیث کو اپنے اپنی کتب حدیث میں نقل کی جاتا ہے۔ ایام میں سے ایک مقدس ترین دن ہے جمعہ، اس کا بھی ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، لیکن جو مسلسل دن ہے نا وہ ہے یہی 10 دن جن کے اللہ پاک نے قسم فرمائی ہے قرآن پاک میں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ تقریباً تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے، متفق ہے اس مسئلے میں، کہ یہ جو اللہ پاک نے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا اور 10 فجر کا اور ان کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد یہی 10 دن ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث سے پاک راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے عمل پسند ہو، مانے اللہ ان کو زیادہ قبول فرمائے، اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان دنوں میں مجھے یاد کریں، ان 10 دنوں سے، یعنی یہ 10 دن جو ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ سب سے پسندیدہ دن ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ جن دنوں میں بندہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے پورے سال کی نسبت سب سے زیادہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ اس سے بھی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس دنوں میں عبادت کرنے کے برابر نہیں ہے۔ یہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی یاد کرنا، نیکی کے کام کرنے، یہ جہاد سے بھی بڑھ کر ثواب ہے۔ وہ مجاہد پھر وہ اس سے آگے ہے کہ خرج بنفسہ و مالہ، ایسا مجاہد جو اپنے گھر سے مال بھی لے کر نکلا، جان بھی لے کر نکلا، اس نے فلم یرجع من ذالک بشیء، نہ مال واپس لے کر گھر آیا، نہ جان واپس لے کر آیا۔ مال بھی اللہ کی قربان، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اس کا مرتبہ تو بڑا ہوگا۔ ان دنوں میں عبادت کرنے سے، ان دنوں میں نیکی کے اعمال کرنے والوں سے اس کا درجہ بڑا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ تمام قسم کے جتنے جو بھی لوگ ہیں ان کا درجہ ان دنوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اتنا پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا کہ جو اس کی 9ویں تاریخ ہے نا،
یعنی 9th آف عرفہ، 9ویں یوم عرفہ کا دن جب حاجی میدان عرفات میں جا کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں، حج کا سب سے بڑا فرض ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مزدلفہ آتے ہیں، جتنا شیطان اس دن پریشان ہوتا ہے نا، جتنا شیطان اس دن چیختا چل جاتا ہے نا، پورے سال میں اتنا چیختا چل جاتا نہیں ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے سارا سال محنت کی، لوگوں کو ورغلایا، لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو نیکی سے روکا، لوگوں کو برائی میں لگائے رکھا، اب یہ لوگ جن کو میں نے پورا سال غافل رکھا، یہ میدان عرفات میں آ گئے، اور انہوں نے آ کر اپنے گناہوں کی بھی اللہ سے معافی مانگی، اور پھر جو باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے لیے بھی معافی مانگی، تو اللہ پاک نے ان کی دعا ان کے حق میں بھی قبول کر لی اور ان کے حق میں بھی قبول کر۔ میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ شیطان کہتا ہے میری تو ساری محنت رائے کہاں گئی، میرے تو ساری انویسٹمنٹ چلی گئی، میرے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ وہ بھی یہی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو ان تمام دنوں میں روزے رکھنے بہت نیکی کا بہت بڑا، یعنی میں نے پہلے عرض کر دیا کوئی سال کے روزے ان روزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے نفلی روزوں میں۔ ہاں یہ بات یاد رکھ لیں، جب بھی نوافل کے ذکر ہوتا ہے تو پھر فرض کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا، اس کو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، فرض کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا نوافل کے مگر نہیں، اس نفلی روزوں میں ان دنوں سے افضل کوئی روزے نہیں ہے، خاص کر کے پھر یوم عرفہ کا روزہ۔ لیکن یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، انہیں منع ہے روزہ رکھنا، لیکن باقی جو روئے زمین پر مسلمان اہل ایمان ہیں وہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والا، یعنی 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ جب بھی جہاں پر بھی کسی بھی نیکی کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ اصولی بات یاد رکھیں، ما سوائے حج کے، اور حج میں بھی ما سوائے مزدلفہ کے، عرفات میں وہ بھی نہیں ہے، مزدلفہ میں ہے یہ بات۔ حج کے علاوہ کوئی ایسی جو بھی نیکی ہوتی ہے نا ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ گناہ معاف صغیرہ ہوتے ہیں۔ اور آپ تو کہیں آپ تو کرتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی، اگر آپ دین کو گہرائی سے پڑھیں نا، گہرائی سے اگر انسان دین کا مطالعہ کرے نا تو انسان ہر وقت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی نہ کوئی انسان سمجھے کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں۔ جب پاکیزہ اپنے آپ کو وہ انسان سمجھتا ہے جو پڑھتا نہیں ہے، جو دین کو گہرائی میں جا کر دیکھتا نہیں ہے۔ اگر انسان گہرائی میں جا کر دیکھے تو پھر سمجھ جائے کہ اس کی اصل حالت کیا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ ایک سال گزشتہ ایک سال آنے والا اللہ تعالیٰ کا نام معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب اس کا ہر لمحہ، میں نے اسی لیے ابھی شروع نہیں ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی مقدس ایام آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آغاز، ان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی عظمت و فضیلت بیان فرما دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اس کا ایک لمحہ بھی، کوئی اس کا منٹ سیکنڈ بھی غفلت میں نہ گزارے، یوٹیلائز کرے۔ اور ابھی یہاں پر آنے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا تصوف کیا ہے، صوفی کس کو کہتے ہیں۔
یہ جو آج کل ہم نے بنائے ہوئے نا شکلیں اور مختلف قسم کے، میرے بھائی اگر آپ تصوف کا مطالعہ کریں نا، ان چیزوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تصوف کے ساتھ۔ اب بالکل میں عرض کرتا ہوں، یہ جو آج کل شکلیں بنا کر تو مختلف جو کچھ بنے ہوئے نا، کوئی نام، کوئی کیا کچھ بنائے ہوئے ہیں پکھنڈ، تصوف کے ان کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا۔ آپ پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھول جائیں گے۔ تصوف یہ ہے، اس کے جو اصول ہیں نا، اصول جن کے اوپر پورے تصوف کی بنیاد کھڑی ہے، ہمارے صوفیاء نے ہر چیز لکھ کر گئے ہیں اور تمام چیزیں اویلیبل ہیں۔ کسی بھی انسان کو سچائی اور جھوٹ کو پرکھا جا سکتا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اصل پرابلم ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے۔ تصوف کے اصولوں میں سے میں ایک اصول عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا منٹ تو دور کی بات ہے، وہ سیکنڈ کو بھی شمار کرتا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا ہر منٹ تو دور کی بات ہے، اس کا سیکنڈ بھی شمار کرتا ہے کہ میری زندگی کا ایک سیکنڈ یہ خدا کی یاد میں گزرا ہے یا غفلت میں گزرا ہے، خدا تعالیٰ کی فرما برداری میں نے گزارا ہے یا خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں یا غفلت میں نے گزارا ہے۔ بنیادی اصول ہے جو 10 تصوف کے، جس کے پر پوری تصوف کی بلڈنگ کھڑی ہے نا، اس کے میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنا وقت کا منٹ بہت دور کی بات ہے، وہ سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ میرا موضوع نہیں یہ۔ دوسری بات، تصوف کے بنیادی اصولوں میں سے یہ اصول ہے، پورے تصوف کی بلڈنگ اسی پر کھڑی ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو تمام زندگی کے معاملات میں قرآن حکیم سے رہنمائی لیتا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمام ظاہراً باطناً، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس قدر حریص ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اگر 2 چیزیں رکھی جائیں کہ بھائی بھوک سے مر جاؤ یا سنت پر عمل کرو، تو وہ کہتا ہے میں مرنا قبول ہے لیکن سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں پر انتہا درجے کا عمل کرنے والا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کو اپنانے والا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں آج۔ تو بہرحال جو میں نے عرض کرنا یہ تھا کہ اس میرے بھائی یہ جو 10 دن آ رہے ہیں نا، زیادہ نہ سے تو ان کا ایک لمحہ بھی انسان غفلت میں نہ گزارے، کم از کم گناہ چھوڑ دے، اور ان میں سے کچھ چیزیں پابندی بھی لگائی گئی ہیں، ابھی حدیث پاک آ رہی ہے، فرمایا کہ جو ہے نا یہ ناخن، یہ جب آئے نا یہ دن، حالانکہ ناخن کٹنا سنت ہے لیکن یہ ان 10 دن میں نہ کاٹے، بال اپنے جسم کے نہ تراشے، کیونکہ حاجیوں کے لیے یہ سب چیزیں منع ہیں۔ تو تم حج تو نہیں کر رہے لیکن ان جیسی شکل تو بنا سکتے نا، ان جیسے کام تو کر سکتے ہو۔ اور بھی حکمت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ بال نہ تراشیں۔ جو بھی میں نے اس لیے آج تقریر کی ہے کہ بھائی اپنے خط وغیرہ لے کر جب عام بال کاٹنے کی ممانعت ہوگی تو داڑھی کٹانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ عام دن میں انتہائی گناہ ہے، شدید گناہ ہے، داڑھی منڈانا انتہائی گناہ کا کام ہے، انتہا درجے کا گناہ کا کام ہے۔ لیکن ان دنوں میں تو عام بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یس، ہم یہ نہیں کہتے وہ گنہگار ہو جائے گا، گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کو حکم یہ ہے کہ آپ نہ کاٹیں،
ناخن بھی نہ کاٹیں، بال بھی نہ کاٹیں۔ یس، جب آپ 10ویں کو قربانی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ یہ کام کریں۔ بہت سی چیزیں جو جائز ہوتی ہیں، لیکن ان دنوں میں کہا گیا کہ آپ کو ہم فرض اللہ نے فرض نہیں کیے، چونکہ پھر لوگ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ اگر تم ان چیزوں سے رک جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہی میں سے ایک ہے جو واجبات میں سے ہے، وہ قربانی ہے۔ قربانی یہ وہ چیزیں ہیں جو آئندہ جمعے سے پہلے ہونی ہے۔ میں نے وہ پہلے بیان کی ہیں، چاہے اس کے قربانی کے تو آئندہ جمعے میں بیان کر دوں گا، چونکہ قربانی تو 10ویں کو ہوگی، لیکن بال وغیرہ کٹانے چھوڑ دینے ہیں، حجامت وغیرہ جس نے بھی جو کروانی ہے وہ اس سے پہلے کروا لے۔ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ جس نے قربانی دینی ہے، نو، جو کوئی بھی انسان ہے اس نے قربانی دینی ہے یا قربانی نہیں بھی دینی، وہ ناخن نہ کٹائے، بال نہ کٹائے۔ کب کٹوائے؟ چاند طلوع ہونے سے پہلے کٹوا لے، رشوا لے، سارے اکثر جو بال ہیں ان کو ریموو کر لے، لیکن پھر نماز عید ادا کرنے کے بعد یہ کام کرے۔ تو یہ وہ کام ہے، اور اسی طرح وقت کا کوئی بھی منٹ سیکنڈ ضائع نہ کرے، اللہ کی یاد میں، نیکی کے کاموں میں گزارے۔ اب یہ سارے کام جب ہو جائیں تو پھر آتا ہے قربانی۔ قربانی دو قسم کی ہے، ایک وہ قربانی ہوتی ہے کہ جو حاجی ادا کرتے ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں، وہ سب کچھ ایک الگ چیز ہے، ان کا نام بھی الگ ہے۔ ایک وہ قربانی ہے جو حاجیوں کے علاوہ ہے۔ تو بھائی کوئی بھی صاحب نصاب انسان، یعنی ان دنوں سے مراد ہے 10ویں تاریخ، 10ویں ذی الحج، اس دن اس کے پاس اگر اتنی دولت ہے جو اس کی ضروریات سے زائد ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یہ تقریباً آج کل کو 500-550 پاؤنڈ بنتے ہیں، تو جس کے پاس ایسٹ کی شکل میں یا کیش کی شکل میں یا سونا چاندی کی شکل میں، وہ چاہے زیور ہو یا کوئی بھی اس کی شکل ہو، اس کے پاس اتنا ہو تو اس پر قربانی دینا واجب ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ قربانی اپنی طرف سے دینی۔ بعض لوگ سمجھے ایک گھر سے کافی، میرے بھائی ایک گھر سے کافی نہیں ہے۔ اگر گھر کے 5 افراد ہیں اور 5 کا اپنا الگ حساب ہے، اور وہ ان کے پاس اتنی، سب کے پاس اتنا ایسٹ، یا ان کے پاس اتنا کیش، یا ان کے پاس اتنا زیور وغیرہ ہے، تو سب کو یہ قربانی دینی پڑے گی۔ گھر سے قربانی، گھر کی طرف سے بالکل غلط فہمی ہے، اور یہ ان دنوں میں صرف قربانی ہی دی جا سکتی ہے، قربانی کے پیسے نہیں دیے جا سکتے، یا صرف قربانی، یعنی جانور کو ذبح کرنے حال، ان تمام شرائط کے ساتھ جو شریعت نے مقرر فرمائی ہے۔ اس کی عمر ہے، اس کی ہیلتھ ہے، اس کی صحت ہے، دمبا بکری کے الگ مسائل ہیں، گائے بھینس کے الگ، اور اونٹ وغیرہ کے، یس، دمبا یا بکری، یہ ایک طرف انسان کی طرف سے ایک ہی قربانی دی جا سکتی ہے۔ گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں زیادہ سے زیادہ آدمی 7 شریک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے آپ کوشش کریں، خود دیں، خود کوشش کریں، یا جو آپ کے واقف کار ہیں ان کا حصہ ڈالیں۔ کیوں کہ ان میں سے ایک کی بھی نیت خراب ہوئی نا، جو ایک بھی بات مذہب ہوا نا، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بس ایک آدمی کی نیت ہے، 7 میں سے 6 آدمی کی نیت ہے گوشت کھانا، ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جانور کو ذبح کیا ہے گوشت کھانے کے لیے۔ حالانکہ گوشت کھانے کے لیے ہم پورا سال تو قربان ذبح کرتے ہیں جانور، اور یہ کوئی نجائز بھی نہیں ہے، لیکن قربانی کا جانور گوشت کھانے کی نیت سے ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جا سکتا، بس اس کے علاوہ کوئی دوسری نیت ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے چیریٹی، اور پھر یہ بھی چیریٹیوں کا خاص کر کے مسئلہ یاد رکھیں، ایک قربانی ہے 200 پاؤنڈ کی، آپ نے دیے ہیں 199، اور 1 پاؤنڈ کسی دوسرے کا ہے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جو چیریٹیوں والے لیتے ہیں نا ایک پورا لم سم، میں نہیں سمجھا کیسے قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کا آپ کی
ٹوٹل رقم آپ کی ہونی چاہیے کمپلیٹلی. اس میں ایک پینس بھی کسی دوسرے کا شامل ہو گیا نا بکری میں یا دمبے میں، آپ نہ آپ کی قربانی نہ اس کی قربانی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تمام دنیا کے جانوروں کی ایک ہی قیمت لگا لیں؟ تو کوشش کیا کریں ایسے ہی بیل ہے، گائے ہے، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، ان میں بھی جو حصہ ہو وہ سب کا ایکول ہونا چاہیے. یہ اگر وہ مثلا 800 پاؤنڈ کی ہے گائے تو ساتوں کے ساتوں 800 کو اس کے جو ڈیسیمل ہے نا اس کو بھی برابر تقسیم کریں گے. اور اس کا گوشت بھی اندازے سے نہیں تقسیم کیا جا سکتا. اس کے گوشت کو بھی جیسے اس کی رقم ڈیسیمل بھی تقسیم ہوگی، ایکول سب پر برابر تقسیم ہوگی، ایسے اس کا گوشت بھی اندازے سے نہیں، وہ بھی تول کر تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے. یا پھر سارے اللہ کے راہ میں دے دیں سب کا سب، وہ ٹھیک ہے پھر. لیکن اگر تقسیم کرنا ہے تو پھر تقسیم تول کر کرنا پڑے گا اور بالکل مکس کر کے سارے کو تقسیم کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ چند ضروری مسائل ہیں. آپ قربانی کے مسائل سیکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی قربانیاں کریں. اور یہ ابھی ایک ہفتہ مزید ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں لکھ بھی دوں اور آئندہ جمعہ پر اس مسئلے پر میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کروں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.